السلام علیکم ویورز. ایک بڑی عجیب و غریب سی بات ہے کہ مسلسل مجھ سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے. میرا جو پروگرام ہے جیو والا میرے مطابق اس میں بھی اس طرح کی ای میلز آئی ہیں, ہمارے ادھر بیلی پور میڈیا ہاؤس میں بھی. اس کا پہلے میں آپ کو ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے میں وہ عرض کر دوں. پاکستان کی تاریخ کے جو ممتاز ترین, سینئر ترین اور بزرگ ترین صحافی ہیں, ان کی صف اول میں مجید نظامی مرحوم, اللہ انہیں غنی کی رحمت کرے, وہ ان کا نام شامل ہے. مجید نظامی صاحب روح رواں تھے نوائے وقت کے, اور نوائے وقت کا ظاہر ہے اس ملک کی صحافت میں ایک رول رہا ہے جو ڈھکا چھپا نہیں ہے. یہ وے بیک جب میرا خیال 24 سال ہو گئے ہیں. کسی وقت میں آپ اگر کہیں گے تو میں اس کے پورے پیراگرافس پڑھ دوں گا, یہ سارا پڑھ دوں گا. تو انہوں نے میری کتاب پہ لکھا, پہلا مجموعہ تھا میرا کالمز کا, نیرلی 15-20 ایئرز. اس میں انہوں نے لکھا, نظامی صاحب نے میرے بارے میں اور میرے کالمز کے بارے میں باقی باتوں کے علاوہ, ہی واز بینگ ویری کائنڈ, انہوں نے کریٹیسائز بھی کیا مجھے, بہت زیادہ تعریف بھی کی میری. تو ایک بنیادی بات جو انہوں نے اس میں اٹھائی میرے کالمز کے بارے میں, وہ یہ تھی کہ حسن نثار ایک مثالیت پسند آدمی ہے, یعنی ایک آئیڈلسٹ ہے, خوابوں کی دنیا میں رہنے والا بندہ ہے, جو پاکستان میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بعد ایک تیسری قوت کے خواب دیکھ رہا ہے, اور اس پہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے یا اپنے کالم ضائع کر رہا ہے, اور اس پہ دن رات کام کر رہا ہے, جو ممکن نہیں ہے. یہ خلاصہ ہے. انہوں نے بہت سارے میرے کالمز کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس پہ لکھا, لیکن یہ بات اس میں بہت وزندار تھی. سچی بات ہے, پڑھ کے ایک بار تو مجھے بھی جھٹکا سا لگا کہ میں جھک مار رہا ہوں اتنے سالوں سے. پھر اتفاق ہوا, یہ ایک معجزہ تھا, حادثہ کہہ لیں, سانحہ کہہ لیں, معجزہ کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, کہ پاکستان میں تھرڈ فورس اقتدار میں آ گئی پی ٹی آئی کی صورت میں. ایک بات اور میں واضح کر دوں, اس وقت پی ٹی آئی کا وجود نہیں تھا. جب میں نے یہ جھنڈا اٹھایا ہے, جب میں نے یہ تحریک شروع کی ہے یا لوگوں کا مائنڈ بنانا شروع کیا ہے, میں اس زمانے میں لکھتا تھا کہ بے نظیر اور نواز شریف ایسے ہی ہے جیسے کھڈا اور کھائی, جیسے چھرا اور چھری. یہ آن ریکارڈ ہے. ان دونوں کا عروج تھا, یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے بھی تھے, اور جو کچھ بھی یہ کر رہے تھے لوگوں کو پتہ ہے. جس کی جب باری آتی تھی, باریاں لگویں, تو میں کہتا تھا یہ بڑی شرمناک بات ہے, اس صورتحال سے عوام کو نکلنا چاہیے. اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عمران خان کبھی پالیٹکس میں آئے گا اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ. یہ اس کے چند سالوں بعد کی بات ہے جو یہ سلسلہ شروع ہوا, اور عمران خان نے محمد علی درانی جو پاسبان کے ہیڈ تھے, ان سے کہا کہ میں اس آدمی سے ملنا چاہ رہا ہوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں. پہلی ملاقات تھی ہماری. اینی وے, تو جب مجید نظامی صاحب نے یہ لکھا کہ یہ آئیڈلسٹ ہے اور اس کام پہ لگا ہوا ہے اور جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا, تو جھٹکا لگا. لیکن میں لگا رہا ہوں, چونکہ میرے یہ ایمان کا حصہ تھا کہ اس کے بغیر ملک کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ ہو نہ ہو علیحدہ بات ہے, لیکن اس کے لیے جان مارنی چاہیے. اور ضروری نہیں ہوتا آدمی زندگی میں بھلا کام کرے تو اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلے, کچھ نہیں. وہ جو ہمارے صوفیاء کہتے ہیں نا, ہمارے ایک صوفی شاعر کا بڑا خوبصورت میسج ہے کہ مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں لاوے, مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. تو اپنے اس کا کام کرتے جاؤ, نتیجہ نکلتا ہے نکلے, نہیں نکلتا نہ نکلے. اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو کہیں گے جی ہم تو گناہ گار لوگ ہیں, کو پرہیزگار تو نہیں ہیں, لیکن یہ تری امت کے ایک حصے کے لیے یہ ہم نے. خیر, اینی وے, ہوا یہ کہ وہ تیسری قوت آ گئی, پی ٹی آئی اقتدار میں آ گئی. اچھا, میں نے اس کو جوائن بھی کیا, میں ان کا میڈیا بھی دیکھتا ہوں, ایک طرح ان کے سارے سلوگنز بیسک کیے وہ سارا. خیر,
22 سال عمران نے بڑی ٹکا کے جدوجہد کی، جان ماری، اقتدار میں آ گئے. اب لوگ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے مجھے اپروچ کرنے یا مجھ سے بات کرنے یا مجھ سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، یا بیلی پور میڈیا ہاؤس ہے یہ، اور وہ ہمارا جیو ہے، بے شمار لوگ. میں نے ہلکا پھلکا جواب ادھر بھی دیا میرے مطابق میں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تیسری قوت بھی پہلی 2 قوتوں جیسی ہی ثابت ہو. اپنی اپنی زبان ہے. کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ تو نہیں ہے کہ تحریک انصاف بھی الٹیمیٹلی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ریپلیکا نکلے. اچھا، کوئی کہتا ہے کہ ایسا تو نہیں، آپ محسوس تو نہیں کر رہے یا کر رہے ہیں محسوس کہ یہ بھی انہی کی طرح، انہی کی فوٹو کاپی میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. اچھا اب اس پہ میرا وہ تبصرہ کرنا، میں اپنے طور پہ میرے خدشات، تحفظات بڑی دیر سے ہیں. میں نے اپنی لگامیں ڈھیلی چھوڑی، پھر کھینچ لیں کہ یار ابھی وقت نہیں ہوا. اب اٹس ویری کلوز ٹو 2 ایئرس. اب بھی میرے دل میں یہ دھڑکا ہے، اور اس کی خاص وجہ ہے کہ میرے پاس اب زندگی بھی اتنی نہیں رہ گئی. ایک ایوریج ایک حساب کتاب ہوتا ہے نا. میں تو پہلے ہی بلیسڈ آدمی ہوں، 40 50 60 کی عمر میں مر گیا ہوتا تو وہ کہانی ختم ہو گئی ہوتی. تو اب جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی ہے تو میرے اندر یہ احساس پختہ ہوتا جا رہا ہے کہ اب نہ اتنی ہمت ہے، نہ اتنا وقت ہے کہ بندہ کوئی 4th فورس. سو مجھ سے زیادہ کنسرن نہیں ہے کسی کا یہ کہ اللہ نہ کرے یہ تیسری قوت بھی پہلی اور دوسری قوت یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ جیسی ثابت ہو. لیکن یہاں یہ فٹ نوٹ لگانا بہت ضروری ہے کہ انہیں اپنی سوچ کے انداز میں، انہیں اپنی اسٹریٹجی میں چند بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہوگی. ان کا فوکس کچھ چیزوں سے اتفاق ڈیفینیٹلی ہے، بہت سی چیزوں کے ساتھ نہیں ہے. خاص طور پہ جو ان کے اندر ایک ڈیسپریشن اور فرسٹریشن کا عالم ہے وہ مناسب نہیں. اس کی وجہ ہے کہ ادھر سے ڈال کے ادھر سے نکالنے والا کام ممکن ہے، یہ زندگی میں ہوتا ہی نہیں، یہ ہو سکتا ہی نہیں. یہ کائنات کے سب سے خوبصورت، سب سے بڑے، سب سے مکمل انسان کو بھی برسوں لگے تھے. سو اوور نائٹ تبدیلی کی خواہش میں بہت کچھ یہ برباد کر بیٹھیں گے. اور ایک میں آپ کو بتاؤں کہ میزائل ہے وہ اصل بات تو اس کا وار ہیڈ ہوتا ہے. تو اگر وار ہیڈ کے بغیر آپ چلا دیں گے تو وہ 1500 کلومیٹر یا میٹر جو بھی ہوتا ہے وہ کر تو لے گا، لیکن اس کے اندر ہے ہی کچھ نہیں. وہ کسی کی دیوار توڑ دے گا، سمندر میں جا گرے گا، نالی میں غرق ہو جائے گا. تو یہ خدشہ ہے. اور اس میں ہم جیسے لوگوں کا جو رول ہے، اور ہیں ہم جیسے بہت ہیں، خود ووٹر کا رول بہت فیصلہ کن ہے. پوجا پاٹ سے باہر نکلیں، اپنے ملک کا، اپنے لوگوں کا، اپنے آپ کا، اپنے خاندانوں کا خیال. اس ایک صورت ہے کہ ان کے اوپر کڑا چیک رکھیں. جہاں آپ کو نظر آئے کہ تنقید کرنی چاہیے، یہ جو ہے نا the king is always right، تو میاں صاحب کا کہ جو چیلے چانٹے ہیں وہ میاں صاحب کی ہر بات کے ساتھ ہیں. جو بے نظیر کے تھے وہ بے نظیر کے، جو بھٹو کے ساتھ آج بھی بھٹو. یہ نہیں ہے، اس طرح نہیں ہوتا. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آج آپ میری ایک حرکت پہ میرے ساتھ اتفاق کریں تو کل اختلاف نہ کریں. یہ ایونٹ ٹو ایونٹ ہے. مطلب ایک کمنٹریٹر جب کمنٹری کر رہا ہوتا ہے میچ میں، تو جب وہ چھکا مارتا ہے پلیئر تو وہ اپریشیٹ کرتا ہے اس کو، یا جب وہ کیچ پکڑتا ہے یا جب وہ وکٹ لیتا ہے. مجھے اس کی ٹرمنالوجی نہیں آتی، مجھے معاف کر دیں، میں مثال دینے کی کوشش کر رہا ہوں. تو بالکل نہیں، یہ صرف بکاؤ اور خود غرض اور موقع پرست لوگوں کا، درباریوں کا کام ہے. انڈیپینڈنٹ جو سٹیزن ہے اس کو یہ زیب نہیں دیتا. آئیے سب مل جل کے دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں کہ تیسری قوت جو ہے وہ پہلی 2 قوتوں کا ریپلیکا یا ان کی کاپی ثابت